اس نے کہا اچھا میں رات کو 1 بجے تمہارے پاس آؤں گی، 15-20 منٹ تمہارے ساتھ رہوں گی اور پھر 2 بجے وہ پٹھان آ جائے گا تو پھر میں اسے تھوڑی دیر باتھ روم میں ملوں گی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اور پھر امی بھی کھانا بنا کے کمرے میں لے آئی اور آ کے مجھ سے کہنے لگی یوسف کیا باتیں ہو رہی ہیں بہن بھائی میں آج اکیلے میں؟ میں نے کہا کچھ نہیں امی، بس وہ اپنی بہن سے پوچھ رہا تھا کہ بچوں کی طبیعت کیسی ہے، اور پھر یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تمہیں کچھ ضرورت ہو تو مجھے بتا دیا کرو۔ پھر میری امی مجھ سے کہنے لگی یوسف مجھ سے بھی کبھی پوچھ لیا کرو، میں بھی تمہاری ماں ہوں، کوئی دشمن نہیں ہوں۔ میں نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں امی، بتائیں آپ کو کیا ضرورت ہے؟ میری امی نے کہا ضرورت تو بہت کچھ ہے لیکن میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ میں نے دیکھا میری بہن غور سے میری امی کو دیکھ رہی ہے، عجیب سی نگاہوں سے۔ پھر امی نے بات بدلنے کی کوشش کی، کھانا رکھا اور دوسرے کمرے میں چلی گئی، لیکن میں سانچ گیا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے۔ پھر میں نے بیٹھ کر اپنی بہن کے ساتھ کھانا کھایا۔ میری بہن بھی باہر چلی گئی، کسی قسم کے کام میں مصروف ہو گئی۔ میں کھانا کھا کے باہر آیا تو امی میرے کمرے میں ہی تھی، پتہ نہیں اندر کیا کر رہی تھی۔ جب میں کمرے میں آ کے دیکھا تو میری امی رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا امی کیا ہوا، سب خیریت تو ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میری امی اپنے آنسو صاف کرنے لگی، کہنے لگی کچھ نہیں یوسف، بس چھوڑو تم اس بات کو، تم ابھی تک کان پہ نہیں گئے۔ میں نے کہا امی دفع کرو دکان کو، آپ یہ بتائیں آپ کو ہوا کیا ہے؟ میں بہت پریشان ہوں کہ میری امی کو آخر کیا ہوا تھا۔ میں بہت اصرار کیا، پہلے تو میری امی نے مجھے بتا نہیں رہی تھی لیکن بعد میں اس نے مجھے کھل کے بتا دیا، جسے سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میری امی مجھ سے کہنے لگی کہ تمہارے ابو کی کرتوت تمہیں پتہ ہے کہ آج کل وہ کن چکروں میں ہے؟ میں نے کہا نہیں امی مجھے تو نہیں پتہ ہے کہ میں سارا دن تو دکان پہ ہوتا ہوں، مجھے کیسے پتہ ہوگا؟ اس نے کہا وہ راجو ہے نا، بیوہ خاتون راجو، اصل میں ہمارے ہی محلے کی ایک بیوہ خاتون تھی جس کا شوہر پہلے انتقال کر گیا تھا، اس کے بچے کو ہی نہیں تھے، وہ اکیلے ہی گھر میں رہتی تھی۔ میں نے تو یہ بھی سنا تھا کہ وہ غلط کام بھی کرتی ہے، باقی غیب کا علم تو اللہ ہی جانتا ہے، جھوٹ کیا سچ کیا، لیکن ہم نے تو خالی سنا ہی تھا۔ میں نے کہا ہاں امی کیا ہو رہا ہے راجو کو؟ میری امی پھر رونے لگی۔ پھر میں نے اس کے آنسو صاف کیے، اپنی امی کو گلے سے لگایا، میں نے اپنی امی کو گلے سے لگایا اور سیب مجھے لگا تو میں اندر عجیب سی بے چینی ابھرنے لگی۔ پھر میں نے فوراً ہٹا دیا، میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کون سی بے چینی ہے، لیکن اس بے چینی کو ختم کرنے کا صحیح وقت نہیں تھا، اس لیے میں نے فوراً امی کو ہٹا دیا۔ پھر میری امی مجھے بتانے لگی یوسف تمہارے ابو آپس میں لگے ہوئے ہیں اور ان کے بھی ضروری کچھ چل رہا ہے۔ میں نے کہا امی آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں، کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا تو نہیں ہے، مجھے ایک محلے کی عورت نے بتایا ہے، تمہارا شوہر آج کل اس کے گھر کے بہت چکر لگا رہا ہے، اور پرسوں راجو بھی تو تھی ہمارے گھر تمہارے ابو کے پوچھنے، اور میں نے یہ بات تمہارے ابو سے پوچھی کہ راجو کیوں آئی تھی تمہارا پوچھنے۔ وہ الٹا غصہ کرنے لگے، کہنے لگے تم گھر میں رہو، باہر کے معاملات میں تم دخل اندازی نہ کرو۔ پھر میں نے غصے سے انہیں کہا کہ کیا تم راجو سے شادی کرنے والے ہو؟ اس نے کہا کر بھی لوں گا، تم سے پوچھوں گا تھوڑی، اس لیے میں کہہ رہی ہوں تمہارے ابو نے۔ یوسف اگر میرے ساتھ ایسا کیا تو پھر تم لوگ مجھے مت بولنا، جو میں کروں گی۔ اب میں ڈر گیا تھا، میں نے کہا پتہ نہیں اماں کیا کرنے والی ہیں۔ پھر میں نے کہا اماں خدا کے واسطے آپ کچھ ایسا غلط قدم مت اٹھانا، میں سمجھ رہا تھا شاید اماں خودکشی کی بات کر رہی ہے، لیکن وہ تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھی، جسے جان کر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ میری امی مجھ سے کہنے لگی کہ تمہارا تو باپ کیا سمجھتا ہے، وہی خالی خوبصورت ہے، خالی اس کے پیچھے ہی لوگ لگے ہوئے ہیں، اس کو نہیں پتہ کہ سارا محلہ مجھ پہ بھی مرتا ہے۔ مجھے تو اتنی اچھی اچھی آفریں بھی آتی ہیں، میں تو جان بوجھ کے ٹھکرا دیتی ہوں کہ خیر اب بچے ہو گئے ہیں تو ایسا کیوں کرنا، لیکن ہاں اگر تمہارے باپ نے بھی ایسا کیا تو پھر میں بھی اس کے گھر میں جسے دل چاہوں اس کو بلاؤں گی اور ملوں گی۔ میں نے کہا امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، خدا کا خوف کریں، اس طرح کی باتیں تو نہ کریں۔ میری امی مجھ سے کہنے لگی یوسف تمہارا باپ کیوں نہیں خدا کا خوف کرتا، اس کو سمجھا دو، اگر مجھے
इस बार पता लगा कि वो अभी तक भी इसी कामों में लगा हुआ है तो फिर तुम लोग मुझे मत कहना। और वैसे भी वो चौधरी साहब हैं ना, उन्होंने मुझे काफ़ी दफ़ा ऑफ़र की है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें रानी बना के रखूँगा। हमारे गांव का एक चौधरी भी था जो हमारे गांव के फैसले भी किया करता था। अम्मी शायद उसी चौधरी की बात कर रही थी। वो चौधरी है ही ऐसा कि इसके बारे में भी बड़ी मैंने बातें सुनी हुई थी। मैंने सुना कि जिसकी बीवी भी देखता कि खूबसूरत है उसके पीछे ही पड़ जाता था। पता नहीं कब मेरी माँ को उसने भी ऑफ़र करना शुरू कर दी। मैंने कहा अम्मी आप काम ये कर नहीं सकती, चौधरी को छोड़ें। आपको पता है चौधरी के बारे में क्या क्या बातें होती हैं। मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी सब मुझे पता है। मैंने कहा अम्मी अगर आप ज़्यादा मजबूर हो जाएं और आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तो मुझे एक बार ज़रूर बताना। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है जो आपको भी पसंद आएगा। असल में मैं अपनी अम्मी से ये कहना था कि आप मेरे साथ तल्लक बना लो, क्योंकि थी तो मेरी माँ लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया हुआ था और फिर ये मौका अच्छा मेरे हाथ आ गया था। मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी यूसुफ क्या प्लान है तुम्हारे पास, बताओ। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं आज से ही इस पर अमल करना शुरू कर दूंगी। मैं भी अपनी अम्मी से अपने दिल की बात नहीं कर सकता था। ये मौका और वक़्त ठीक नहीं था। मैं कहा अम्मी अभी नहीं, जब आप बिल्कुल परेशान हो जाएं और आपके पास दूसरा कोई चारा ना हो तब मुझे एक दफ़ा लाजमी बताना। फिर मेरी अम्मी ने कहा कि अच्छा आने दो तुम्हारे अब्बू को, आज मैं इस फाइनल बात कर लूँगी, या तो वो राजू के साथ रहेंगे या मेरे साथ। मैंने कहा अच्छा ठीक है आपकी मर्ज़ी, और फिर मैं उठ के बाहर आने लगा। फिर अम्मी ने मुझे पीछे से आवाज़ दी। फिर मैं पीछे मुड़ा। मैंने कहा जी अम्मी क्या हुआ। उसने कहा यूसुफ ज़रा यहाँ आके मेरे साथ बैठो, मुझे भी तुमसे एक बात करनी है। मैंने कहा जी अम्मी बताएं। मेरी अम्मी ने मुझसे कहा कि तुम आलिया को जानते हो। मैंने कहा हाँ अम्मी, हमारे ही मोहल्ले की है, अच्छे तरीके से जानता हूँ। उसने कहा वो नहीं, क्या तुम्हारे बीच कोई चक्कर चल रहा है। मैंने कहा नहीं अम्मी, आप क्यों पूछ रही हैं, और आपको ये किसने कहा। मेरी अम्मी ने कहा आलिया आई थी आज मेरे घर पे और वो यही कह के गई है कि आप मेरे घर पे रिश्ता भिजवाएं। यूसुफ और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब मैं बुरी तरह फंस गया था कि अगर मैं अम्मी के सामने मान जाता कि हाँ मैं पसंद करता हूँ तो वो रिश्ता ही ले जाती, और आलिया वाले तो वैसे ही मर रहे थे मेरे साथ शादी करवाने के लिए। मैंने कहा नहीं अम्मी, मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं है, आप इसको मना कर दें। हालांकि मैं करता इससे मोहब्बत था, लेकिन अभी ये वक्त नहीं था कि मैं उससे शादी करूं। मैंने अभी तक ज़िंदगी में बहुत कुछ देखना था जिसमें अभी प्लानिंग कर रहा था। मेरी माँ की, बहनों की, और बहुत सारी थी जिनके साथ मैंने बहुत सारा वक्त गुजारना था और उनसे सुकून हासिल करना था। इसलिए फ़िलहाल आलिया से मैं शादी नहीं कर सकता था। फिर मेरी अम्मी ने कहा अगर कोई चक्कर चल रहा है तो मुझे बता दो, मैं आज ही आलिया की अम्मी और अब्बू से जाके बात कर लेती हूँ, तुम्हारी शादी की हो जाएगी। और वैसे वो अच्छी लड़की है, सारे घर का काम जानती है, और तुम्हें तो पता है कि बहुत खूबसूरत भी है। मैंने कहा नहीं अम्मी, शायद वो मुझे पसंद करती होगी लेकिन मैं उसे हरगिज़ पसंद नहीं करता, और दोबारा वो आपके पास आए तो आपने उन्हें मना कर देना है। फिर मैं बाहर आया तो मेरी बहन सहन में कुछ काम कर रही थी। मुझे सर से लेकर पाँव तक देखने लगी। कहने लगी भाई आप अभी तक यहीं हैं और अम्मी कहाँ हैं। मैंने कहा अम्मी मेरे कमरे में बैठी है। मेरी बहन मुझसे कहने लगी वो तो मुझे पता है कि मैं तुम्हारे कमरे में ही गई हूँ। मैंने तो यही समझा कि शायद दोपहर का वक़्त है, वो सोने गई हैं। मुझे पता नहीं था तुम भी इस कमरे में थे। क्या हो रहा है, अंदर क्या बात कर रहे थे। मैंने कहा कुछ नहीं, तुम अपने काम से काम रखो, हर चीज़ में टांग अड़ाना ज़रूरी नहीं है। फिर मेरी बहन मुझसे कहने लगी भाई अब तो आप मेरे राजदार हो ना, अच्छा है आप भी मुझे अपनी बातें बताया करो। देखो कितनी बातें तुम्हें बताई हैं, उस पठान का भी बताया और तैमूर का भी, तुम तो अच्छी तरह जानते हो। और एक और भी है जो मैंने अभी तक तुम्हें नहीं बताया। मैंने कहा अच्छा फ़िलहाल मैं दुकान पर जा रहा हूँ, रात को मेरे कमरे में आना, हम दोनों सुकून ही लेंगे, और मुझे तसल्ली से बता भी देना कि वो कौन है। उसने कहा नहीं भाई, अभी मैं इस बंदे के बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब आप सुनेंगे ये बंदा कौन है तो आपके पैरों तले ज़मीन ही निकल जाएगी। मैं तब आपको बताऊंगी जब मुझे लगेगा कि अब आप मेरे पक्के वाले राजदान हैं। मैं
یہ بات سن کر بڑا پریشان ہوا، سوچنے لگا کہ آخر کون ہو سکتا ہے جس کے ساتھ میری بہن کا چکر ہے۔ پھر یہی سوچتے سوچتے باہر نکل آیا اور میں راستے میں ہی چلتا یہی سوچتا رہا تھا کہ آخر میری بہن کس کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ اور پھر میں دکان پہ بھی آ گیا تو چھوٹا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، استاد جی آپ تو کھانا کھا کے میں جا کے کھا لوں آپ؟ ہاں، میں نے کہا جاؤ۔ میں بیٹھا رہا، کافی دیر اس معاملے میں سوچتا رہا کہ آخر وہ کون ہوگا۔ بہت سوچنے کے بعد صرف دو نام میرے ذہن میں باقی رہے۔ ایک نام تو میرے ابو کا تھا، دوسرا نام میرے ماموں کا تھا، یعنی کہ میری امی کے بھائی نہیں، کیونکہ جب بھی میرے ماموں میرے گھر آتے تھے وہ زیادہ تر باتیں میری بہن سے ہی کر رہے تھے اور وہ عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھا بھی کرتے تھے، جسے دیکھ کر مجھے بھی عجیب لگتا اور مجھے ابو پہ بھی شک تھا۔ وہ بھی کچھ عجیب سی باتیں میری بہن سے کرتے رہتے۔ میں تو یہی سمجھتا تھا کہ باپ بیٹی ہیں، شاید اسی لیے، لیکن اب مجھے اس معاملے کی پوری انکوائری کرنی تھی۔ میں ابھی ان سب چیزوں کی پلاننگ بنا رہا تھا، لیکن میرے گھر بہت سارے لوگ پہلے سے ہی لگے ہوئے تھے۔ یہی میں سوچ رہا تھا، وہ کل والی عورت آ گئی جو 4000 روپے کا ادھار سودا لے گئی۔ اس نے کہا، یوسف شکر ہے تم مجھے دکان پہ مل گئے، میں تو دعا ہی کرتی آ رہی تھی کہ اللہ کرے تم ہی بیٹھے ہوئے ہو دکان پہ۔ میں نے کہا، آپ مجھے فون کر دیتی، آپ کے پاس میرا نمبر تو ہے؟ پھر اس نے کہا، ہاں میرے موبائل میں بیلنس نہیں تھا اس لیے میں نے تمہیں فون نہیں کیا۔ میں نے کہا، اچھا رکو میں تمہیں بیلنس بھیجتا ہوں۔ میں نے اسے 500 کا ایزی لوڈ بھیجا۔ پھر میں نے پوچھا، بتاؤ کیا ہوا؟ اس نے کہا، اصل میں میرے چھوٹے بچے کی طبیعت خراب ہے، مجھے 1000 روپے چاہیے۔ میں نے کہا، اچھا کوئی بات نہیں۔ پھر میں نے اپنی جیب سے 2000 روپے نکالے اور پھر اس کو دے دیے۔ وہ گھر جانے لگی۔ اس نے کہا، اچھا یوسف آج کا کھانا رات والا تم میرے گھر آ کے کھانا۔ میں بڑا حیران ہوا، جو عورت مجھے لفٹ تک نہیں کرواتی تھی وہ صرف 2000 روپے کے لیے مجھے کھانے کی آفر کر رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ کس طرح ان کو امپریس کرنا تھا۔ اصل میں پیسے میں بہت طاقت ہے، اس لیے وہ بھی امپریس ہو رہی تھی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ آج تو نہیں، ہاں تم کل کا رکھ لو، کیونکہ آج تو میں اپنی بہن کے ساتھ ملنے والا تھا اور وہاں سے میرے سکون کا بندوبست ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، جاؤ آپ تسلی سے اپنے بچے کی دوائی لے لو، کوئی بات نہیں، آج آپ پریشان ہیں، کل آپ کھانا بنا لینا، اور ہاں جو بھی کھانے کے لیے سودے چاہیے وہ مجھے بتا دینا، میں لیتا آؤں گا۔ اس نے کہا، نہیں آپ میرے مہمان ہو، مجھے بھی خدمت کا موقع دو۔ پھر میں نے کہا، ضرور دوں گا آپ کو خدمت کا موقع، کل آپ مجھے بتا دینا کہ کیا لینا ہے۔ پھر وہ چلے گئی اور اسی طرح شام بھی ہو گئی۔ شام کو تھوڑا اندھیرا ہو گیا۔ میں نے دیکھا تو میرے ابو سامنے سے گزر کر پیدل کہیں جا رہے تھے۔ مجھے شک پڑا کہ میرے ابو رات میں اکثر نکلتے تو نہیں ہیں، وہ رات میں اکثر گھر ہی ہوتے ہیں۔ پھر میں نے کہا، آج میں اپنے ابو کا پیچھا کرتا ہوں، جو میری بات امی کر رہی تھی کیا وہ سچ تو نہیں؟ پھر میں نے جلدی سے چھوٹے کو کہا، میں نے کہا، چھوٹے دکان بند کر کے تم گھر چلے جانا، میں جا رہا ہوں، اور ہاں صبح جلدی آ کے دکان کھول دینا، میرا انتظار نہ کرنا۔ پھر میں دبے پاؤں ابو کے پیچھا کرنے لگا۔ کافی گلیاں گھومنے کے بعد ابو تو باقی ہی راجو کے گھر دروازے کے پاس آ کر رک گئے۔ وہ پیچھے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ شاید انہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر ایک دم راجو کے گھر میں گھس گئے۔ میں نے کافی سوچا کہ میں کیا کروں، ابو کو جا کے میں ہی پکڑوں یا امی کو لے آؤں۔ اگر میں امی کو لے آتا اور ابو کو اس حالت میں میری امی دیکھ لیتی تو یقیناً ان دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جانا تھا، جس سے فائدہ مجھے ہی ملنا تھا۔ اور پھر یہی سوچ کے میں فوراً اپنے گھر آیا تو امی میرے کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ میں نے کہا، امی چھوڑے کھانا، وہ کنیز کو دے دے، آپ جلدی میرے ساتھ بیٹھیں۔ میری امی نے کہا، کیا ہوا یوسف، کیا کوئی بات ہو گئی، اتنا جلدی میں کیوں ہو؟ میں نے کہا، امی چھوڑے باقی سوال، آپ اب فی الحال میرے ساتھ چلیں۔ میری امی آ گئی، جلدی سے دوپٹہ پہن کر آئی۔ پھر آہستہ سے میں اپنی امی کو کہا، جو آج آپ نے بات بتائی تھی دوپہر کو، اور وہ سچ ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے ابو کو راجو کے گھر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ امی میری زور سے کہنے لگی، ہاں میں نہیں کہتی تھی، یہ سچ ہے، چلو آج اس کو بتاتی ہوں کہ کس طرح یہ باہر منہ مارتا ہے۔ پھر میں نے امی کو کہا، امی آپ شور نہ کرنا، محلے والے سن لیں گے تو کیا کہیں گے، بس وہاں آرام سے ابو کو گھر لے آئیں گے، گھر کے جو آپ نے ابو کے ساتھ کرنا ہے آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ میری امی جب فوراً سے بائک پہ بیٹھ گئی اور پھر میں نے سیدھا بائک راجو کے گھر روکی۔
फिर मेरी अम्मी ने राजू के घर का दरवाज़ा बजाया। दरवाज़ा खुला, जिसे देखकर दोस्तों इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली किस्त आपको जल्द अज जल्द मिल सके।